بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات، یہ ہمارے عزیز ہیں جن کا نام وکرم ہے، عیسائی مذہب سے ان کا تعلق ہے، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، شہادہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو سارے احباب ان کی استقامت کے لیے بھی دعا کریں اور ان سے شہادہ لیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی استقامت کی آپ دعا کریں۔ وکرم سے ان کا نام آج کے بعد عبدالرحمن ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو جی انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑا نام پسند ہے، تو سارے احباب اس پر توجہ فرمائیں۔ شہادہ جو ہے وہ کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کو مبارک ہے، آپ مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے دائرہ اسلام میں آپ داخل ہو گئے۔ میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اور تو ہی اکیلا معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ساتھ ہی آپ اس کا اقرار کریں کہ میں گواہی دیتا ہوں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اسلام پہ آپ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث سن لیں۔ جو بندہ پہلے عیسائی ہو یا یہودی ہو، اہل کتاب، وہ مسلمان ہو جائے، ایک تو خوبی یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسری خوبی یہ ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی عمل کرتا ہے دوہرا ثواب دیتا ہے، پہلے نبی کی شریعت پر ایمان رکھنے کا بھی، اور وہ بھی ثواب دیتا ہے مسلمان ہونے کا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ ان الحمد خیر و عافیت سے اس کانفرنس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ میرے ذمہ جو موضوع وہ عقیدہ توحید ہے، اور ساتھ پابندی ہے کہ گفتگو بھی پنجابی چوئے۔ عقیدہ توحید اسلام دی اساس اور بنیاد۔ اس عقیدے دی اشاعت لئی 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء تشریف لائے۔ جس وقت شرک شروع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خاتمے لئی انبیاء دا سلسلہ شروع فرمایا۔ بالاتفاق سب تو بڑا گناہ شرک۔ دنیا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اس بات میں اختلاف کرے۔ اس پر اختلاف ہے کہ شرک ہے کیا، کیڑا عمل، کیڑا نظریہ، کیڑا عقیدہ شرک ہے یا نہیں، لیکن اس سے اتفاق ہے کہ شرک تو بڑا گناہ کوئی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن جس گناہ نو
کلمہ گو لوگوں کا تحفظ حاصل ہے، او گناہ بھی شرک۔ شرک دے تحفظ لئی سالانہ اربوں روپے خرچ ہوتے کہ شرک نہ سمجھا جائے، کہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اگر عوام الناس کو سمجھ آ جائے تو یقین جانیے کہ آدمی دا دماغ پھٹ جائے کہ میرے کو یہ گناہ ہوتا رہے۔ زنا سے بڑا گناہ، قتل سے بڑا گناہ، شراب سے بڑا گناہ، اس تو بڑا گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن سب تو زیادہ تحفظ بھی اسی گناہ نواز، اور پھر ظلم میں ہے کہ ہر گناہ نو تحفظ بے دین لوگ دے دیں۔ شراب، جوا، سود، جتنے بھی گناہ دین تو دور لوگ انہاں گناہواں نو کرنے والے اور انہاں گناہواں دا تحفظ اور خرچ کرنے والے۔ لیکن سب تو بڑا گناہ جو شرک ہے، اس دے محافظ بھی مذہبی لوگ، مذہب دے رنگج، مذہب دے پردج اور مذہب دے لبادج۔ اس دی وجہ کہ ایک پورا طبقہ ہے مذہبی جس دا سارا خرچ اور ساری آمدن دا ذریعہ شرک ہے۔ اس واسطے انہوں لوگوں نے اس گناہ نو تحفظ دیتا ہے اور اتنا انہوں شبہات داخل کیتا ہے تاکہ اس گناہ نو گناہ سمجھا ہی نہیں۔ بلکہ ایک بات عجیب مشہور کہ نبی علیہ السلام دی امت شرک کر ہی نہیں سکتی۔ کلمہ جو پڑھتا ہے تو شرک کس طرح ہو سکتا؟ لا الہ الا اللہ توحید، اس نے کلمہ توحید کیا جائے تو جدو کلمہ توحید پڑھ لے ہے پھر شرک کا تھا۔ ایک عامی آدمی سمجھ ہے یار اللہ نو جو مندہ ہے تو شرک کا تھا۔ لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے تو شرک فرقہ سے، اور پھر سباشر مظلوم بن کے لوگوں نے کہتے ہیں کہ ویکو نالے اسی کلمہ پڑھنا نالے سانو مشرک کہتے ہیں۔ مشرک تے وہ سن جو بتاں دے پجاری سن، مشرک تے وہ سن جو پتھراں دی پوجا کرتے سن۔ اسی اگر کوئی سجدہ یا نظر نیاز منت منوتی چڑھاوے چڑھانے آتے اولیاء کرام، بس اس مغالطے نو ذرا کیجیے اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ ایک اعتراض ایک شبہ ہے، عقیدہ توحید امیت نو جانی سیدنا نوح علیہ السلام موت مبارک دا وقت قریب ہے، آپ نے اپنے دو بیٹے نے بلایا۔ ایک بیٹا تے ایسی نا جو غرق ہو گیا بوجہ شرک، جڑے دو بیٹے آپ تے ایمان لائے، وہ دو بیٹے نو بلایا اور بٹھایا اور نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی کہ میرے بیٹو شاید میں دنیا تو جانے والا، میری نصیحت اور وصیت ہے دوہاں دے نام تھے کہ تکبر نہ کرنا اور شرک نہ کرنا، اور بیٹا قائم رہنا لا الہ الا اللہ۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر ساری دنیا نو زمین و آسمان نو ملا گے
بیٹھو ایک پلڑے رکھ دیتے جان اور دوسرے پلڑے صرف کلمہ پاک لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے تو ساری دنیا سے یہ کیلا کلمہ بھاری۔ پھر فرمایا میرے بیٹو اگر ساری دنیا نو زمین و آسمان نو پگھلا کے اکڑا بناتا جائے، اکڑا کتنا مضبوط ہوئے، فرماتے ہیں اس دے اوپر لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے تو سارا کڑا ٹوٹ جائے، اتنا ہی کلمہ وزنی اور بھاری ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا میرے بیٹو عقیدہ لا الہ الا اللہ پہ رکھ اور اپنی زبان دا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ کو بنا لینا، کبھی بھوک نہیں آئی، فقر تو محفوظ۔ اے جملہ پڑھن نال اللہ اپنے بندے نو رزق عطا فرما دے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ شرک نال صحابہ کرام اس قدر نفرت سی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ فرماتے نے ساڑھے روز دا ایک طریقہ سے جدو سا سمجھ لیا نا توحید کس نو کیا جاتا، پھر ساڑھا روز دا انداز سی طریقہ سے کہ بیت اللہ بت ہوتا ہے سر اسی روزانہ رات نو موقع پاک سیدنا علی فرماتے ہیں میں سیدنا اسامہ بن زید نو نال لیندہ اور رات نو گندگی اٹھا کے نا اسی بتاں دے چہرے تے مل آندہ۔ اتنی نفرت سی سیدنا علی رضی اللہ عنہ شرک۔ سویرے آکے کفار ویندے مشرکین ویندے اور حیران ہو کے کہندے ساڑھے معبودہ نال انج دی حالت کیفیت کنے کیتی ہے تے پھر پانی اور دودھ ملا کے بتاں نو دھوندے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اتنی نفرت شرک دی ماجگاواں تو اور شرک دے تھان تو اور شرک والی جگہ تو شرک دے بارے قرآن پاک نو ذرا پڑھی مطالعہ کیجئے، پھر صحابہ کرام دی نفرت دیکھیں شرک تو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی بڑا مشہور واقعہ آپ کی سیرت کہ جس درخت کا ذکر قرآن چاہیا صلح حدیبیہ دے موقع دے جس درخت دے نیچے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اصحاب 1500 صحابہ تو بیعت لئی سی، جس درخت کا ذکر قرآن دے الفاظ لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ چلیا جس درخت دا ذکر قرآن پاک اندر ہے اس درخت دی پوجا شروع ہو گئی، اس درخت نو تبرک بنا لیا گیا ہے، تبرک دا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، اتے لیلا اور کپڑے ٹنگے جا رہے ہیں اور درخت کو تبرک حاصل کیتا جا رہا ہے۔ اس درخت دے نیچے نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا ہے، اس درخت دا ذکر قرآن پاک اندر آیا ہے، اس درخت دے نیچے بیٹھن نال صحابہ کرام تے اللہ راضی ہویا ہے۔ اتنا مبارک درخت، اتنا پیارا درخت دی نسبت نبی علیہ السلام والے، لہذا تے لیرہ بنو ٹاکیہ بنو نظر و نیاز منت منوتی شروع ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زمانہ خلافت آپ نو پتہ چلے ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں نے بلائے اور فرمایا جاؤ اس درخت نو جڑاں چوں کٹ کے وٹ کے تے اگ لگا کے جلا کے راکھ اتنی دور سٹو کہ وہ دی راکھ بھی نظر نہ آئے۔ تصور کرو درخت تھلے کوئی بزرگ 2 دن بیٹھ جائے تے وہ دی پوجا جاری،
اس درخت کے نیچے رسول اللہ موجود رہے. فرمایا عقیدے کی بربادی کا یہ ذریعہ بن رہا ہے. عقیدہ توحید کے اندر خرابی واقع ہو رہی ہے اس درخت کی وجہ سے. کاٹ دو اس درخت. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف اندر جدوں غالب آئے، غزوہ طائف اندر جدوں طائف فتح ہوئے ہیں تو پہلی رات پہلا دن فتح دا. پہلے دن کی ہوتا ہے جہاں کوئی فتح ہو، علاقہ فتح ہو تو رات جشن میں گزرتی، خوشیوں میں. لیکن نبی علیہ السلام نے پہلی رات طائف اندر جدوں آئی فتح تو بعد، طائف اندر غلبے تو بعد، آپ نے فرمایا صحابہ کرام نے اکٹھا کر کے فرمایا اے خالد بن ولید جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا طائف اندر تواڈی پہلی ذمہ داری، پہلی ڈیوٹی سویرے سورج چڑھے عزا نو کٹ دینا ہے. عزا بت اس کو کاٹنا ہے، اس کو توڑنا ہے، اس نو مٹانا ہے. جدوں طائف جی گل مشہور ہوئی نا، سویرے سویرے طائف دے سردار اکٹھے ہو کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوے نوے لوگ مسلمان نے، نئے نئے اسلامی داخل ہوئے نے، کل ہی تے تہاڈا غلبہ ہویا ہے، کل ہی تانوں اللہ نے فتح عطا فرمائی. بہت سارے لوگوں نے آج کلمہ پڑھیا ہے تے محبوب جی عزا ساڈا پرانا مشکل کشا، پرانا حاجت روا، اباؤ اجداد تو دی پوجا جا رہی ہے، لہذا فی الحال رہنے دو، نہ گراؤ نہ کاٹو. کچھ عرصے بعد جدوں عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، پختہ ہو جان گے لوگ عقیدے چ، پھر اس عزا نو کٹ دینا. آپ نے فرمایا سرداران طائف سن لو، ساری دنیا کفر اندر پلٹ جائے، محمد مصطفیٰ ایک دن بھی غیر اللہ دی پوجا والی جگہ نو برداشت نہیں کرن گے. یہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگے کچھ دن ٹھہر جاؤ، فرمایا نہیں ہو سکتا. پھر سرداران طائف آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سی کہ جڑا عزا بت درمیان اس درختہ تو جڑا لکڑی ٹہنی توڑتا سی او دا نقصان ہو جاندہ سی. یا رسول اللہ جی کوئی توڑن جاوے توڑا صحابی تو او دا کوئی نقصان ہو جائے، تے کہن گے پھر بزرگ کچھ نہ کچھ تے کر سکتے ہیں. تو یا رسول اللہ احتیاط اس طرح ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا سرداران طائف سن لو، رب تو سوا نفع نقصان دا مالک ہے ہی کوئی نہیں، توڑیں گے تے کچھ نہیں ہوئے گا. فرمایا خالد جاؤ توڑو. گئے نا، اتھے ایک جننیاں رہ دی جو لوگوں نے ایمان کے عقیدے برباد کر دی. عزا تے رات نو اتھے روشنیاں نظر آندیا سو تے کوئی درختن ہاتھ لاندا سی انہوں جھٹکا لگتا سی، شیاطین چھٹکے مار دے او سمجھدے سانے دے کوئی بزرگ تواہم پرستی بدعقید کی. سیدنا خالد بن ولید گئے تے جو درخت نو تلوار لے کے گئے ہوئے نا تے جھٹکا محسوس ہویا. سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ نبی بانے آواز دی خالد لے نام رب کا، اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرمائے شیاطین دے جھٹکے تو بعد جدوں میں اللہ دا نام لے آئے پھر میں آگے بڑھ گیا، کٹ کے رکھ دیتا ہے عزا نو، اور عزا دے درختہ نو چیخن دی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی کہ ہائے اسی مر گئے، ہائے اسی ختم ہو گئے.
کوئی شیاطین اتے کچھ نہیں کر سکتے جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ مشرکین مکہ دا ذہن سازی کیتی ہوئی سی، مشرکین طیف دی ذہن سازی کیتی ہوئی سی کہ خبردار درخت دے نیچے نہیں جانا، جھٹکا لگے گا بابا ناراض ہو جائے گا، بابا غصے اندر آ جائے گا۔ قرآن سنیے، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام شرک تو کس قدر نفرت کرنے والے اور توحیدی کس طرح دعوت دینے والے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ دی والدہ محترمہ نے جن اپنا بیٹا وقف کیتا ہے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت واسطے، آپ دی خدمت اندر آ کے اپنا بیٹا انس پیش کیتا ہے۔ اے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم ہو گئے، تے دوسرے نکاح دا ام سلیم نے منصوب پروگرام بنایا۔ یہ دوسرے نکاح دا پروگرام بنایا ہے تے نکاح دا پیغام سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نکاح دا پیغام بھیجے تے اے مسلمان نہیں سن، کافر سن۔ مشرکوں کو بیٹیاں دینے والے سوچ، جو حالت شرک پر ہے اس سے نکاح کرنے والے، اس کو رشتے دینے والے، مواحدین اپنے گھربانوں میں جھانکو، چاچے کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک نہ ہو اور آپ کی بیٹی آہستہ آہستہ عقیدے میں بربادی ہو گئی تو قیامت والے دن یہ بچی تو یہ جنت میں جانے دے گی۔ عقیدے کو بنیاد بنائیے رشتے کی، توحید کو بنیاد بنائیے رشتے کی، نصیحت کیجئے، جو رشتہ آ رہا ہے آپ کے گھر میں اس کو توحید کا واعظ کیجئے، توحید کی نصیحت کیجئے، توحید پر ہے تو رشتے کی ہاں کیجئے۔ غریب صحیح توحید تو ہے، امیر ترین ہو توحید نہ ہو تو سمجھو کہ انسانی روپ میں یہ درندہ ہے۔ مشرک کی کیا حیثیت؟ جو توحید کو نہیں جانتا، جو رب کو نہیں جانتا، اس کو اللہ کی معرفت اور پہچان ہی نہیں ہے، اس کے حوالے سے اپنی بیٹی موحدہ توحید پرست کر رہے ہو۔ اللہ سے ڈریے، رشتے کی بنیاد فضور بذات دین، دین کو، ایمان کو، عقیدے کو ترجیح دیجئے۔ ام سلیم کو سے سنیے، ابو طلحہ حالت شرک میں ہے، کفر میں ہے، نکاح کا پیغام دیا۔ تو جدو نکاح دا پیغام ام سلیم کو لایا، سیدہ ام سلیم پتہ کی فرما دیا، فرمایا ابو طلحہ تیرے جیسا خوبصورت، تیرے جیسا کڑیل جوان، تیرے جیسا مالدار شخصیت نکاح کا پیغام بھیجے تو واپس نہیں کیا جا سکتا، لیکن تیرے میرے نکاح میں ایک چیز رکاوٹ ہے اور وہ توحید ہے۔ حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، مال بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، توحید نہیں ہے۔ ساتھ ہی فرمایا، اے ابو طلحہ جان دے ہو جنہ بتاں دی تسی پوجا کر دے ہو، کہ کیڑے جنگل چو لکڑی آئی، پھر کس مستری نے اس لکڑی نو گھڑیا اور بنایا اور ترچھا اور بنا کے بت بنایا؟ جانتے ہو لکڑی کاٹنے والے ہو؟ جی جانتا ہو۔ جانتے ہو لکڑی کو چیرنے والے کو؟ جی جانتا ہو۔ جانتے ہو اس لکڑی کو بت کی صورت دینے والے کو؟ جی جانتا ہوں۔ فرمایا جو تمہارے ہاتھ سے کٹی، فلاں مستری کے ہاتھ سے کٹ کٹ کے بنی ہے بت کی صورت، وہ ہے تمہارا مشکل کشا، وہ ہے تمہارا حاجت روا۔ کیا اسی پوچھ سکنے کہ جیڑا بزرگ فوت ہوا اسپتال میں،
بیماری تے دکھ کئی دن رہا قوم حادثے ایکسیڈنٹ بے ہوشی فالج شوگر بخار کینسر ساری بیماریوں وچوں کوئی ایک بیماری تے ہوئے ہسپتال میں رہا علاج کرواتا رہا پھر فوت ہوئے ایمبولینس کے ذریعے گھر پہنچ پھر بندوں نے کپڑے پھاڑ کے غسل پھر کفن پھر خوشبو لگائی پھر اپنے کندھوں پہ چرپائی تے رکھ کے تے جنازہ گاہ پہنچ پھر جنازے دعا پڑھیے کہ اللہ اسنو معاف کر محتاج ہو چکا پھر واپسی جنازہ یہ حاجت روا جو غسلچ نہانچ کفنچ دفنچ جنازچ تمہارے محتاج وہ ہے مشکل کشا وہ ہے حاجت روا قرآن سنیے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم اللہ فرماتے ہیں جنہیں تسی پکار دے ہو تو ہمارے جیسے بندے ہیں بندے مشکل کشا نہیں ہے حاجت روا نہیں ہے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے یہ تمہارے جیسے بندے عباد امثالکم انسان ہے بندے وہ خود آپ وہ خود عابد ہے معبود صرف پوری مخلوق کا ایک ہے اور وہ اللہ ہے اور دو سوا کوئی میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام نے بلایا فرمایا میرے پیارے صحابی جی محبوب جی فلاں سردار ہے او دے کل جاؤ اور اس نے دعوت توحید دو اللہ والا بلاؤ صحابی رسول پہنچے اللہ دی معرفت توحید نو بیان کیتا ہے اگو جواب اندر سردار کہندہ ہے او توڑا رب جس نو تسی معبود سمجھے ہو تے توڑا نبی انہوں معبود سمجھے ہے او چاندی دے یا تانبے دے نعوذ باللہ انہوں عادت پائی ہوئی سی نا بساڑے خدا دے ہوندن جڑے لکڑ دے ہوندن پتھر دے ہوندن چاندی دے ہوندن تانبے دے ہوندن جدہ تسی پوجا کر دے ہو او تانبے دے یا چاندی دے مزاقی دے جدہ پوری تقریر ختم ہوئی تو دا جواب ہے سی صحابی رسول پریشان ہو کے دکھی ہو کے او دا مزاق نو سن کے واپس آ گئے عرض کیتا محبوب جی میں گیا سا انہیں آیا کو الفاظ گئے فرمایا میرے پیارے پھر جاؤ دوبارہ جاؤ صحابی رسول دوبارہ پہنچے انہیں مزاق اندر پھر وہی لفظ گئے کہ جس نے تسی معبود آندے ہو وہ تانبے دے یا چاندی دے پھر صحابی واپس پر انہیں دوبارہ بھی وہی انداز اپنایا فرمایا تیجی واری آدھے نا تیجی واری پھر انتہا ہوں دی تیسری واری صحابی گئے نا تو انہیں پھر مزاق کی تھا وہ توڑا معبود چاندی دا بنے گا یا تانبے دا صحابی واپس آگئے محبوب جی تسی بار بار بیجی جا رہے ہو اب وہ جواب اندر وہی کہندہ ہے توہین کردہ ہے تنسکیز کردہ ہے توڑا رب تانبے دا ہے یا چاندی دا ہے نبی علیہ السلام فرمایا میرے پیارے میں یوں سنو رات نے انتظار کر سویرے خود رب دسے گا کہ وہ تانبے دے یا چاندی دے رب خود بیان کرے گا دسے گا تو پھر کیا ہے سویرے نماز دے وقت صحابی رسول مسجد اندر آیا ہے فرمایا میرے پیارے جا پتہ کر اسمان تو بجلی کڑکی ہے اس سردار نو موت آ گئی جا کے وہ کول پوچھتی وہ اولاد کول پوچھتی وہ منن والے کول پوچھ کہ چاندی دے یا تانبے دے تبارک الذی بیدہ الملک اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ خود فرمانا حدیث قدسی ہے کہ میرے بندو میرا بندہ ہوگے
مینوں گالیاں کیوں دین دے؟ رب آندا ہے کہ میرا بندہ میں نے گالیاں دیندا ہے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب جی کیویں ہے؟ فرمایا جدوں اللہ دا شریک بناندا ہے رب آسمان تے آندا ہے میرا بندہ مینوں گالیاں دے رہا ہے، میں بنایا ہے مینوں گالیاں دے رہے ہیں، میں اس دا خالق، میں اس دا مالک۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ہر دوست نو، ہر جاننے والے نو، گاہک ہوئے تاں، نوکر ہوئے تاں، غلام ہوئے تاں، رشتہ دار ہوئے تاں، کدے دعوت کر کے سارن بٹھا کے توحید کے لیے بھی بلا لیا کرو۔ خوشی بلاندے ہو، غمی بلاندے ہو، کبھی اس پر بھی دعوت کرو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، یہ بھی سنت۔ ساری برادری بیٹھی ہوئے کہ برادری والوں کھانا کھلایا ہے صرف عقیدہ توحید کی واز کے لیے، دعوت آپ پیش کرو۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اے ابو طلحہ تیرے جیسے انسان دعوت نکاح دے وے واپس نہیں کیتی جا سکتی، لیکن تو کلمہ نہیں پڑھدا، شرک کرنا ہے اور بتاں نہیں پوجا کرنا جڑے لکڑی دے بنائے گئے۔ ابو طلحہ فرما دن اے ام سلیم پھر فرما جے توحید دے ایمان لے آؤ، یہ کلمہ پڑھ لو، توحید دے قائل ہو جاؤ، تے میرا حکمار بھی کلمہ توحید ہوئے گا، کوئی حکمار نہیں ہوئے گا، کوئی اور چیز دا مطالبہ نہیں ہوئے گا۔ فرما میں سوچ کے دسدا، ساری رات سوچ دے رہے، ام سلیم دی بات تے ٹھیک ہے تے لکڑی دے بنائے تے فلاں مستری بنان آلا مشکل کشا مستری نہیں تے کہ وہ مشکل کشا ہو گئے۔ او میت نو نوان آلا، دفنان آلا، چکن آلا مشکل کشا نہیں تے جڑا میت ہے وہ مشکل کشا کے وے مشکل کشا جت روا یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اولیاء ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں، وہ دے کوئی شک نہیں، لیکن مشکل کشا ہونا یہ اللہ کے بندوں کا وصف نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی شان۔ وہ ہے مشکل کشا، وہ ہے حاجت روا، وہ ہے نفع و نقصان کا مالک، وہ ہے منت منوتی کے لائق اور حقدار۔ شرک ہے قبروں کی صورت، قبروں کی پوجا کی صورت، شرک ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورت، بکرے چھترے کھیرے غیر اللہ کے نام پہ تقسیم دا سلسلہ جاری، اور یہ مہینہ دے خاص کر بڑی 11ویں کا مہینہ، غیر اللہ کی نیاز، پیر عبدالقادر جیلانی رحم اللہ کے نام کی نیاز، کہتے ہیں بس یہ سال ثواب واسطے دینے۔ اب میں پوچھنا پیر بغداد دے عقید جھمڑی ہے تے توہانوں کی پئی ہے اس کے نام پہ سال ثواب کی؟ پاکستان دا بھی نہیں، ہندوستان کے بھی نہیں، عقید حنفی بھی نہیں، وہ تو ہم والی ہے۔ تمہارا اس سے تعلق کیا ہے؟ ہم اگر پیش کریں آل الحدیث کے ہمارا تعلق ہے پیر عبدالقادر جیلانی سے، انہاں تعریف کی ہے کہ اہل سنت ایک ہی ہے جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ ساڑھی تعریف کیتی ہے تے حنفیان دے بارے پیر عبدالقادر جیلانی لکھے ہے کہ یہ مرجی ہے، گمراہ فرقے بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں فرقہ مرجی ہے اور یہ اپنے آپ کو حنفیہ کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے کا دعوے دار ہے، یہ مرجی اور گمراہ فرقے۔ قربان جائیے لکھی تو انہوں گمراہ جا رہے ہیں، تو اسی سال ثواب کیتی جا رہے تعریف تو ہماری کر رہے کہ اہل و سنت اہل حدیث ہے اور اہل حدیث بھی اہل و سنت ہے، پھر فرماندے نے جو ان سے بغض رکھے وہ بدعتی ہے۔ اس کے نام کا سال ثواب کیوں؟ نام اس کا، خرچہ تمہارا، تمہارے لیے ہے یہ سب کچھ، کیونکہ کسی اور کے نام پہ تجھے وہ ملتا نہیں ہے۔ جو پیر کے نام پہ کرجالی کرامتیں مشہور کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے جو ان کے نام پہ مانگنا تمہارے لیے آسان، آدھنا اپنے لیے منگنا مشکل ہوتا ہے، دوجے ذرا نہ لینا سوکھا،
کہ پیر کے نام کے دے دو، اگر نہیں دو گے تو نقصان ہوئے گا۔ تو قرآن پڑھیے، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ مردار، دم مسفوح، بہتا ہوا خون، جانور نو ذبح کرتے وقت جڑا خون نکلتا ہے دم مسفوح، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ اور سن لو، اگر بات چل نکلی ہے تو پوری ہمت سے کہنے لگا ہو خنزیر کا گوشت اتنا پلید نہیں ہے جتنی غیر اللہ کی نیاز پلید۔ ترتیب قرآن کی یہی ہے، مردار حرام، دم مسفوح حرام، خنزیر کا گوشت حرام، چوتھے نمبر پہ فرما سب سے پلید چیز غیر اللہ کی نیاز وہ حرام۔ اس ترتیب سے علماء نے اس کی پلیدی کو لیا، جتنی کوئی شے پلید ہے اس کا ذکر بعد میں خیرج، یا این سمجھ لو تو سا علماء کو سنے ہونا، اور قرآن پاک دی آیت دا اگلا حصہ ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ اگر ایک شخص مجبور ہو جائے، مر رہا ہوئے، جان جا رہی ہوئے، حلال چیز موجود نہ ہوئے، جان بچان لئی دو چار لقمے جس کے ساتھ جان بچ جائے اور حلال طیب چیز تک پہنچ جائے، اس کو کھانا چند لقمے جائز ہے، جان بچان۔ اتنے تھی قرآن پاک ہن اگلی بات، جان جا رہی، حلال چیز ہے کوئی نہیں، طیب چیز ہے ہی کوئی نہیں، بندہ مر رہا ہے، سامنے خنزیر کا گوشت پڑا ہے اور غیر اللہ کی نیاز کا بکرا پڑا ہے، چاول پڑا ہے، کھیر پڑی، خوشبوئیاں آ رہی، تکے پڑے ہیں، کباب پڑے ہیں، قیمہ پڑا ہے، پائے پڑے، شرینی پڑی، لڈو پڑے، چاول، بڑے خوشبو اٹھ رہی، بندہ مر رہا ہے، دو چیزیں پڑی، خنزیر کا گوشت بھی پڑا ہے اور یہ ساری چیزیں پڑی نے۔ ہن فطرت کی آندی کہ جان بچانی ہے تے شاید چاول کھا لو، مٹھائی کھا لو، ذہن تے ہی آندا ہے بھائی یار خوشبودار ہے، یہ تو خنزیر کا گوشت، لیکن جان بچانے لئی خنزیر کا گوشت بھی پڑا ہو، غیر اللہ کی نیاز بھی پڑی ہو، جتنی خوشبودار ہو، خنزیر کا گوشت کھا کے جان بچا سکتا ہے، وہ غیر اللہ کی نیاز نہیں کھا سکتا۔ غیر اللہ کی نیاز اس ویلے کھانی جدوں مردار بھی نہ ہوئے، دم مسفوح بھی نہ ہوئے، تے خنزیر دا گوشت بھی نہ ہو، تینوں چیزیں مفقود ہیں، نہیں ہے، موجود ہے ہی نہیں، مر رہا ہے بندہ، پھر غیر اللہ کی نیاز کا نمبر ہے چوتھے نمبر۔ اس ویلے تو دا لقمہ لینا جائز ہوئے گا جدوں یہ تین چیزاں موجود نہیں ہو۔ کوئی بندہ کہہ سکتا یار نام جانور تے رب دا ہی ہوندہ ہے، ایسے کوئی غیر اللہ دے نام تے ذبح کر، ذبح غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، نام کس کا ہے؟ اللہ۔ جدو قبر تے، مزار تے، عرس تے، بکرا ذبح ہوندہ ہے، نام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ حرام کس طرح ہو گیا؟ ہمیں بندہ سوچتا ہے یار نا جدو اللہ دا لے ہے، حرام کیسے؟ سن لیجئے میری بات، بسم اللہ اللہ اکبر سے جانور حلال نہیں ہوتا، حلال جانور کھانا جائز ہوتا ہے تکبیر سے، حلال پہلے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے حلال ہوتا ہے۔ مثال دینا تاکہ بات کھل جائے، تو آٹے سامنے ایک بکرا جا رہے اور ایک گدھا جا رہے، گدھا بھی جا رہے ہے، بکرا بھی جا رہے، دونوں جانور، تو اسی کی کہو گے یہ جانور بکرا حلال جا رہا ہے اور دوجا جانور یہ حرام کیوں ہوا؟
ذبح تو ہویا نہیں، حرام کیوں ہو گیا؟ جیندہ جاگدہ گدھا ہے، جیندہ جاگدہ بکرا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہ حرام اور حلال اللہ کے حکم سے ہوتا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حرام کے اوپر تکبیر پڑھو تو وہ حلال نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے حرام ہے۔ حلال پر تکبیر پڑھو گے وہ کھانا جائز ہوگا، طیب ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اس لیے کہ حلال پہلے تھا، تکبیر پڑھ کے اس کو کھایا گیا، ذبح کیا گیا۔ یہ ہے حلال جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ۔ جب کوئی بچڑا، کوئی بکرا، کوئی مرغا غیر اللہ کے لیے وقف ہو جائے، وہ چلتا پھرتا حرام، اب وہ حرام ہے، کھا رہا ہے چارہ حرام ہے، گھر میں کھڑا ہے حرام ہے، اس نے دینا کدوں ہے؟ اگلے مہینے، حرام ہے۔ بھینس وقف ہے، حرام ہے، وقف ہو گئی ہے، فلاں دربار کی ہے، اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ گائے ہے، اونٹنی ہے، حرام ہو چکی، اب نہیں حلال ہوگی تکبیر سے۔ کیوں؟ یہ خاص ہے بتوں کے لیے، خاص ہے قبر کے لیے، خاص ہے بزرگ کے لیے، نسبت رب کی ہٹ گئی، یہ چیز چلتی پھرتی حرام ہے۔ میں دسو کھیر غیر اللہ دی جدوں پک جاوے تے اتنے پہنچن تو پہلے حلال ہوندی یا حرام ہوندی؟ وہاں پہنچ جائے تب بھی حرام ہے، یہاں پاکی پڑی ہے تب بھی حرام ہے۔ رات جاندی کوئی پلیٹ پا لوے میں ہجے تو تھے پہنچی نہیں، ہجے تے حلال ہے نہیں۔ جب ساری چیزیں لائے تھے اس ارادے سے پکانا شروع کیا تھا، وہ حرام ہے۔ ایک ہی حل ہے، دروازہ کھٹکایا جائے اور کہا جائے یہ چاول ہے آپ کے لیے ہے۔ آپ پوچھیں گے کس واسطے؟ کہیں گے یہ فلاں کی نیاز ہے۔ تمہیں کہنا پڑے گا کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل توحید ہیں، یہ واپس لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے اس لیے کہ ہمیں اللہ نے عقیدہ توحید عطا فرما۔ یہ اگر اللہ کی نیاز، ذرا اس حدیث کی طرح توجہ کیجئے کہ مسند احمد دی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی مکھی کے چڑھاوے سے بندہ جہنم میں گیا۔ کہاں بکرا کہاں مرغا، مکھی کا چڑھاوا۔ دسو مکھی کھانا جائے؟ مکھی طیب ہے، مکھی پکیزہ ہے، مکھی حلال ہے؟ نہیں۔ حرام شے چڑھان نال جہنم۔ دو بندے جا رہے سر، مشہور حدیث اشارہ کرنا، دو بندے جا رہے راستے تے دربار لگے ہے انہاں دے نال نیاز چھڑو۔ آج بھی کئی سڑکیں ایوجیاں ہیں نے پاکستان جہاں سے گزرتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز نہ دیں تو وہ گزرنے نہیں دیں۔ فیصل آباد سے سمندری کی طرف سے فیصل آباد آئے تو راستے ایک دربار ہے، وہاں پابندی ہے کہ جیڑی اینٹ والی ٹرالی لنگے گی گزرے گی وہ ایک اینٹ کم از کم سٹے گی۔ وہ پھر عقیدت دی 5-5 سٹ دیں دے اور روزانہ 2000-4000 بیچ دیں۔ حضرت ہو اگر ایویں گزر گئی تو ٹرالی دے ٹائر پھٹ جائے یا ایکسیڈنٹ یا حادثہ ہو جائے۔ کئی دربار ہیں وہاں بسیں والے گزر ہی نہیں سکتے جب تک وہاں ڈرائیور کو چیز نہ دے۔ یہ آج کا رواج نہیں، پرانا کفار کا مشرکین کا رواج۔ کہنے لگے دربار ہے تو کوئی چیز دیو، انہوں نے کہا سی تو مواعد توحید پرست اصل نہیں دی۔ مقول گل کی تھی، انہوں نے کہا ساڑھے کوئی شے ہی کوئی نہیں، مشرک زدی ہوندہ ہے۔ کہنے لگا کوئی شے، انہوں نے کہا شے ہی کہیں نہیں۔ انہوں نے کہا مکھی تو اڑ دیا، مکھی پھڑو تو غیر اللہ دے نام دے ونڈو، انج کہو بزرگو تمہارے نام چھٹ دیاں گے نہیں تو مار دیا۔
دعا مشورہ کیتا کہنے لگے یار مکھی بھی نہ دی تھی نہ دے علاقے دی تے پاک بھی کوئی نہیں پکیدہ شہ بھی کوئی نہیں تے انجھے پھڑنی ہے تے سڑنی ہے جان بچ دی ہے بچاؤ مجاور نشے جنے دھوتنے انہیں مار چھڑنا ہے دوسرے نے پتہ کیا کہ مکھی بھی رب دی مخلوق ہے رب تو علاوہ کسی نہ کیوں منسوب کرا نہیں کرتا انہیں کہا میں جا رہے ہوں پھر انہیں کہا تو جا انہیں مکھی پھڑی انہیں کہا بزرگاں دے نام تھی نالے پھڑی نالے اڑائی انہیں کہا جا تم بچ گیا دوجے نے مکھی چڑھان تو انکار کیتا انہیں گردن اتار دیتی اب فیصلہ محمد مصطفیٰ کو کراؤ پھر محمد فرق بین الناس اس دنیا کے فیصلے محمد مصطفیٰ کا فرق رسول اللہ سے پوچھئے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا جنہیں مکی چڑھائی گیا جہنم میں اور جڑا شہید ہو گیا گیا جنت اتنا بڑا جرم ہے شرک مکھی چڑھانا شرک ہے اور کر چڑھانے والا جہنمی بکرا تے بڑی اونچی شے ہے اتنی پلید ہے غیر اللہ کی نیاز اتنی اللہ کی زمین پر مخلوق میں کوئی چیز پلید ہے ہی سب سے بڑی پلید شاید خنزیر ہے اس تو بھی پلید رب نے دونوں کیوں اکٹھا جوڑے ہے غیر اللہ کی نیاز اور خنزیر کا گوشت اکٹھا کیوں جوڑے ہے دونوں میں غیرت نہیں ہوتی سب سے بدترین اور بغیرت ترین جانور خنزیر ہے پڑھ لیجئے سائنسدانوں کی تحقیقیں پڑھ لیجئے اور ویکھ لو جڑی جڑی قوم جڑے جڑے لوگ خنزیر دا گوشت کھاندے انہاں دے نیڑے انہیں غیرت ننگے پھرتے رہے اس معاشرے کی حالت دیکھو بعض علماء امت خنزیر کی حرمت کی وجہ بے غیرتی ہے اس میں غیرت نہیں اس کی خاصیت ہوتی ہے کہ ایک مادہ خنزیر کا مادہ جو ہوتا ہے خنزیر نہیں وہ کھڑی ہو جائے ایک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یفتی کے لیے کئی خنزیر لین میں لگے ہوتے ہیں بغیرت ترین جانور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے اتنے خبیث ہے یہ جانور نال اللہ نے جوڑیا کہ سنو غیر اللہ کی نیاز کو کہ یہ شخص اس کے اندر غیرت نہیں رہتی غیرت آپ ویدے نہیں تو سی کہ کئی دن تک بیبیوں کو عورتوں کو چھوڑ آتے ہیں وہاں فیض کے کلپس دیکھیں اب تو میڈیا نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے ایک ننگا پیر بیٹھے بالکل وجود اس پر کپڑے کا ذرہ بھی نہیں ہے اور عورت مریدنی اس کو کھانا کھلا رہی چمچوں کے ساتھ اس کے منہ میں ڈال رہی ہے پیر سے عقیدت محبت فیض لینے کی اللہ کا شکر ادا کرو جس عقیدہ توحید نہ نوازے یہ اللہ کی رحمت احسان ہے مستدرک حاکم دی حدیث رسول اللہ نے فرمایا جدو اللہ کس طرح محبت کرے اللہ اس نے عقیدہ توحید دے دے مال آوے تے محبت دی دلیل کوئی نہیں پیسہ کوٹھی آوے تے دے محبت دی دلیل نہیں توحید آ جائے سمجھو رب دی محبت اسمان تے تو آڈا رب تو آڈا محبت کر رب تے محبت دی دلیل ہے ام سلیم نے کی کیا کلمہ پڑھ لے سیدنا ابو طلحہ فرمایا ام سلیم میں مشورہ کر لیا سوچ لیا میرے ذہن ایک بات بیٹھ گئی میں کلمہ پڑھن لی تیار یوں ہی ابو طلحہ نے کلمہ پڑھنوا سے تیار ہویا ہے سیدہ ام سلیم اپنے بیٹے انس نو فرمانے بیٹا انس اٹھو اپنی ماں کا نکاح خود کر دو ابو کلمہ اتنا معزز اتنا پیارا اتنا نفیس اتنا بہترین آج تک حکمار کسی کا نہیں حکمار ام سلیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول توحید کی اہمیت توحید کی غیرت دل میں جمائیے
شرک قبروں کی وجہ سے آیا ہے ہمارے ملک، قبروں، بزرگوں، پیروں کی محبت، اور شروع ہوئی بزرگاں دی محبت۔ کھولیے صحیح البخاری، 5 پیر فوت ہوئے سن، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 پیران دے فوٹو بنائے تھے شیطان نے، اور قوم نے پوجا شروع۔ اللہ نے نوح علیہ السلام نے بھیجے۔ پیروں کے نام پہ شرک ہے، آج بھی پورے ملک میں شرک۔ 360 بت بیت اللہ میں تھے مصطفیٰ کے زمانہ پاک میں، جب حضور تشریف لائے 360 بت آئے جنہیں حضور نے آ کے توڑے ہیں۔ 2 لاکھ تو زیادہ دربار پاکستان میں ہے جہاں شرک ہوتا۔ ان کو کون ختم کرے گا، کون مٹائے؟ آج کل زیادہ چرچا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے تھے، تسی میرے حال سارے وہندے ہو کہ میں نے ان کی چند اولاد کی مخالفت کی۔ سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں بولا، میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے۔ میں نے کہا کہ آسینے پہ باندھنا ہی سنت ہے، اس کے علاوہ کچھ ثابت ہے۔ میں نے کہا رفع الیدین کرنا ہی سنت ہے، نہ کرنا صحیح حدیث میں موجود نہیں۔ بڑے ساتھیوں نے مخالفت کی، وہ اتنی بڑی معروف شخصیت سے، حالانکہ میں حضرت ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی دبئی میں مل چکا تھا، گفتگو کر چکا تھا، تنہائی میں سمجھا چکا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کا چہرے کا پردہ نہیں، ضروری نہیں، کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی حرج۔ میں نے ایک دوست نے پوچھا، اللہ دا امر دوست بھی اس سیال کوٹ دے، تاں اس سیال کوٹ ہی گل کر رہے ہیں۔ کہنے لگا وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آئے نے دبئی سے، وہ آدھے چہرے دا پردہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہا میں نے بلاؤ نہ میں نے ملاؤ، میں پوچھنا چہرے دا پردہ ہے یا نہیں۔ دونوں چلے گئے، بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب کے پاس، میں کیا بات دسو بھائی، چہرے کا پردہ نہیں تو ہے کس دا؟ میں کہا حضور دیاں بیوی نے اللہ نے فرمایا پردہ کرو، حضور دی بیٹی نے فرمایا پردہ کرو، وہ کیڑا حصہ جیڑا پہلے ننگا ہوندا ہی ازواج مطہرات دا تے رب نے فرمایا پردہ کرو؟ من دسو با پردے دی آیت آن تو پہلے جسم دا کیڑا حصہ ہی چہرہ ہی تے ننگا سی جنہوں چھپان لی آیت آئی، تو جی چہرہ ننگا ہونا ہے تو جن میری ایک بیٹی پردہ کر دی تو جی کوئی نہیں کر دی۔ عجیب بات۔ میں کہا نہیں ایسا نہیں ہے، کہتا ہے مجھے غلطی ہوگی، میں علامہ البانی کا موقف سی اس میں بیان کر بیٹھا، آئندہ نہیں کریں گا۔ جدوں دوبارہ بیان کیتا ہے تو پھر دس ہوا دوبارہ وکھری گل کریں گی یا سامنے کریں گی؟ ایک دفعہ ہی ہوتا ہے تنہائی میں، سمجھا دیا نہیں سمجھ پائے تو پھر بیان کر دی۔ 1 مہینہ ہو گئے رفع الیدین کے خلاف بات کرتے، کر لو تاں ٹھیک ہے، نہ کرو تاں ٹھیک۔ کیوں بھائی؟ رفع الیدین تو اہل حدیث کے پر ہیں جس سے یہ اڑتا ہے، یہ عروج ہے اہل حدیث کا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو پہلے اہل حدیث نہیں سن؟ تو رفع الیدین دے تحقیق کر کے اہل حدیث ہوئے، باقی سارے مسئلے بعد میں آندے رہے۔ مجھے بتاؤ اس سنت کو چھوڑ دیں جس سے یہ میری مسجد بھری پڑی، اس کو تاکیر ہونے دیں۔ لیکن چونکہ میرا موضوع عقیدہ ہے، توحید ہے، موضوع تے رہنا۔ ڈاکٹر صاحب نے ذکر میں نہیں سی کرنا، بتواڑے جو کوئی ناراضگی نہ ہوئے کسی نو، جی ہو جاؤ تو کی کر لو گے، جمعہ تے ہو ہی ہے، سال تک تو بے فکری ہے۔ لیکن دکھی دل کے ساتھ آدھن جی شاہ جی دا جڑا انداز ہی نہ وہ ٹھیک نہیں۔ یاد رکھیے جی انداز ٹھیک ہوندہ تے گل توڑے تک کیوں پہنچنی ہے، تھوڑی تلخی ہوئی ہے تے گل تے غور کیتا ہے، حکمت آئی ہے، حکمت آئی تھوڑا جی تلخی نال تاکہ پتا چلے۔ اگلی بات سن لیں،
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے شہداء کی یادگار پر فیصل آباد پھول چڑھائے ہیں، چادر. مجھے بتاؤ یہ اسلام کی یہ توحید ہے؟ میرے موضوع سے متعلقہ یہی بات ہے بس. پھولو چڑھائے یادگار شہداء پر. تو اڑنے نالو تو شاہ فیصل چنگائی سعودی عرب دا بادشاہ جدو ذوالفقار علی بھٹو دے دورے پاکستان دے دورے تے تشریف لے آئے نا تے کراچی اترے. تو انہوں پتا جڑا کراچی اترے او ویندہ سیدھا بانی پاکستان محمد علی جناح دی قبر تے جڑا لاہور اترے وہ تو آڑے وہ سیالکوٹ ہی آنے میں سمجھا. انہیں علامہ اقبال کی قبر پہ وہ سیالکوٹ ہی ہو گیا. تو جدو لے کے گئے نا شاہ فیصل نہیں سی پتا وہ کدھر لے کے جا رہے ہیں. جدو دربار دے قریب پہنچے نا بابے محمد علی جناح کے دربار کے پاس تے پھلان دی چادر اگے حکومت دے کرندے لے کے کھڑے آئے. تو انہیں پوچھا بھائی یہ کی ہے؟ انہیں کہا پھلان دی چادر چڑھانی. انہیں کہا کتھے چڑھانی؟ کہنے لگے ساڑھے بانی پاکستان محمد جناح دی قبر ہے. اینج بادشاہ رک گیا. آندھا میرے کول مصطفیٰ دی قبر ہے میں اتھے نہیں کدی چڑھائے. میرے کو رسول اللہ دی قبر ہے میں اتھے کدی نہیں چڑھائے تھے چڑھاوا. میں پوچھنا ڈاکٹر صاحب عورتاں بچیاں پردے شیلڈ لینا آئیاں تو سنا کہ عورتوں میں شیلڈ دیواں جی میں اتھے غیرت بکھائی جو پھولا آیا ہے تو اسی کب ہوا کہ ہم مواعد ہیں توحید پرست ہے. چلو اہل حدیث نہیں مسلم تے ہے وہ نا مواعد تے آندے ہو نا تم انکار کرتے لیکن تم نے پھولوں کی چادر چڑھا گئے عقیدہ توحید کو زخمی کرنے کی کوشش کی ہے. سانوں کوئی کہے گا بے چڑھا دیو ان کو تیتا وہور رکھتا. اے ابو دردہ جی یا رسول اللہ ٹکڑے ہو جاویں جل جاویں شرک نہ کریں. کیا کوئی کر لیتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا. توحید پر ڈٹ چاہیے سنت پر ڈٹ چاہیے. سارے علماء خاموش تھے. میں بول پڑا ہوں اللہ کے فضل سے علماء شیوخ بول رہے ہیں. بڑی سوچ کے بولا مجھے پتا تھا پورا ملک ایک دفعہ کانپے گا. یہ کیا بہت لکھاں دا اجتماع ہے پہلے 20,000 بندے لے آؤ تے پھر میں گل کرنا. حضور کی سنت ہے 20,000 ہون تے تھا. بخاری دی حدیث رسول اللہ نے فرمایا کچھ نبی ہو سن قیامت والے دن جنہاں اپنی کامیاب ترین دعوت دیتی ہے لیکن ایک امتی بھی نال نہیں ہو سی. حضور نے گلی کوئی پھڑ کے کھلو جانا سوال کرنا حضور اتھے ہی رک جاندے ایسا. یہ نہیں فرمایا حضور نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں ہوں اور تیری حیثیت ہے تو پہلے تے نبوت لینا اتنا مقام حاصل کر پھر میرے نال گال کر. یہ کہاں کا اسلام دین شریعت؟ تسی بھی مرغوب نہ ہو جایا کرو بندے لاکھ حدیث بخاری چھے ایک بندہ 100 اٹھ پالدہ ہے سواری والے میرے ایک بھی قابل نہیں ہوتا سواری. بندوں کی حیثیت کی کیا ہے؟ ڈٹے رہو جمے رہو. یہ ہمارا امتیاز ہے رفع الیدین. ہمارا امتیاز جب ہم یاد باندھے ہوتے ہیں دور سے پتہ چلتا ہے نماز پڑھنے والا حدیث. میں تے کہ مثال دینا نا KFC تے میکڈونلڈ دی مثال دینا نا میں توڑنال تو KFC والے چنگے نے اپنے یہودی بابے دا فوٹو تو نہیں لاندے بس ساڑی نشانی ہے. تسی اہل حدیث لفظ ہٹان دے ہو. مر جائے ہم. اور اگلی بات سن لو مغالطے اپنے دور کر لو. ہاں جی لفظ اہل حدیث کیے میں کہ میری بلدیت اور دس لفظ اہل حدیث نسبی اور نسلی ہماری ولدیت ہمارا باپ ہے اور روحانی اور ایمانی ہماری ولدیت لفظ اہل حدیث ہے. اپنی ولدیت کوئی نہ لو ہٹانا ہے. صحابہ اہل حدیث تھے تابعین اہل حدیث کہلاتے تھے تبع تابعین اہل حدیث کہلاتے تھے. اہل حدیث ہیں اہل حدیث رہیں گے اور اہل حدیث بنیں گے اور اہل حدیث کے نام پہ کنفرنسیں پوری دنیا میں کریں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. ایویں کوئی 50,000 بندے ویکھے تھے نا وہ پریشان ہو گئے. یہ کچھ نہیں انج ہوندا تے اس تو وڈا جنازہ آئی مینار پاکستان تو ان سمجھ کو نہیں آنی
انج مروب ہونا ہوتا تو اس تو بڑا جنازہ آئی مینار پاکستان تے. اس دن بھی میں آکھیا ہی غالباً میں کیا بھی وزیر آباد سی کہ کروڑ جنازے ہوئے تو ایک بھی مباید نہ ہوئے تو اللہ نو کسی دی شہادت قبول نہیں, کوئی گواہی قبول. تے دو جنازے ہون تے مباید ہون, اللہ میت دے سارے گناہ معاف کر دے. اسلام میں تسی تے سیال کوٹ والے ہو, علامہ اقبال نے بھی کیا ہے بھائی اسلام میں گنیا جاندہ ہے یا تولیا جاندہ ہے؟ یہاں گنا نہیں جاتا, تولا جاتا ہے. اور تولتا ہے بندہ کہہ دینا لا الہ توحید کے ساتھ. کوئی باہر سے آگے ہمارے مسلک اور منہج کو زخمی کرنے کی کوشش کرے اور ہم برداشت کر لیں, نہیں. ادب بھی کیا, احترام بھی کیا, مہمان نوازی بھی کی, پیار بھی کیا, عقیدت بھی رکھی بھائی اسلام کے لیے, دین کے لیے, اسلام کے تھائی. لیکن جب لائن سے اترے یہ پھر غیر مقلد نہیں ہوئے. اسی پھر غیر مقلد ہاں. اصل امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل نے بارہ ساڑھا عقیدہ ہے جیڑی بات قرآن و حدیث دے مطابق سر آنکھوں پر, جیڑی بات ٹکرا جائے چھوڑ دیتے ہیں. قرآن کو مانتے ہیں, محمد کی حدیث کو مانتے. آخری بات سن لو. ایک سکہ تابعین ہے امام ابو عبداللہ بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ, وہ ایک واقعہ بیان کر دیں. امام ابن قدامہ کا دی کتاب ہے کتاب التوابین, ادھچ ان تک سند صحیح ہے. فرماتے پہلی قومت ایک بادشاہ آئی. توجہ ہے, آخری بات, وقت مجھے احساس ہے ہو گیا ہے لیکن میں نے اجازت دیتی کہ آئی بس توڑے تے کوئی پابندی نہیں, لیکن میں پھر بھی توڑے پابندی کرنا انشاءاللہ. یعنی 45-50 تک تو میں نے اجازت آئی تو پھر بندہ کچھ نہ کچھ اتنا سوال کر اجازت تو آگے بھی ٹور سکتا ہے, لیکن میں وہ دے اندر رواں گا انشاءاللہ. سنیے, ایک بادشاہ آئی, مسلمان, بڑا ظالم, فسادی اور پرلے درجے کا مشرک. اسلام کے مجاہدین ادنا جہاد کی تھی, مغلوب ہو گئے. بادشاہ بھی تھی وہ قوم, فوج مسلمانہ دے ہتھے آ گیا, گرفتار ہو گئے. باقی بندے دے قتل ہو گئے, بادشاہ گرفتار ہو گئے. جب گرفتار ہویا ہے نا تو مسلمان مجاہدین کہنے لگے بھائی اینو اینج نہیں مارنا, دوجے لی عبرت بڑھانا ہے. انہوں نے کہا ایک تانبے دا بوتل نما ایک ٹپ بناؤ, او دے انہوں رکھو تے دور کر کے آگ تھلے جلاؤ, او دا سیک انہوں پہنچے تے کہیں دینے تڑپ دا رہے اوپر, پھر اتار کے انہوں قتل کرا گئے. مجاہدین نے فیصلہ کر, وہ تانبا ایک لے کے بوتل دی طرح ایک ٹپ بنا کے او دے انہوں کھڑا کر کے تھلے اگ دور کر کے جلائی. تپش پہنچے, جلے نہ. جدوں اگ دہکی نہ بلی نہ پوری طرح, تپش پہنچی, انہیں پکار شروع کی تھی اپنے بتاں دی, نام لے لے کے. جب کوئی ہون پاکستان اینج ہوئے تو وہ پھر اپنے نام لوے, پھر کیڑے نام لوے گا وہ تو پھر توڑے علم ہے. انہیں اپنے نام لے, فلاں بت, میں نماز پڑھتا رہا توڑی, میں عبادت کرتا رہا توڑی, میں سجدے کرتا رہا توڑے, میں نظر نیازہ دیندہ رہا توڑے, میں صفائی کرتا رہا توڑی, میں توڑے منہ دھوندا رہا تے میں مصیبت چاہ میں نے تھوں بچاؤ. ایک نے بلایا, دن گزر گیا, کوئی نہ آیا. دوسرے دن بلایا, دوسرے نے بلایا, کوئی نہ. جدو سارے وہ معبود جتنے وہ 2 سن 4 سن 5 سن 7 سن, جدو انہیں دن وہ تپشی رہا نا تو کوئی نہ پہنچیا, تو اس اینجا سمان الموٹ آیا, آندھا اشہد اللہ الہ الا اللہ, اے آسمان والے من یقین ہو گیا میرے سارے معبود نہیں پہنچے. تو ہون من یقین ہو گیا جڑے انبیاء دی دعوت ہے نا
کہ تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تے اللہ بچا لے تے شرک چھڑنا. جو ہی دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اور رب نو پکارے ہے، رب نے آسمان تو بارش بھیج دیتی. اینج موسلا دھار بارش چڑھی، آگ بوجھ گئی تے ہوا نو اینج کر کے اس تانبے دی اس بوتھ جیتے جائے انہوں جوں اڑایا نا. بس پورے واقعی دی سند صحیح. آسمان و زمین دے درمیان اینج کر کے انہوں معلق چکیتا ہے تے دور ہوا اڑا کے لے گئی. جا کسی ایسی بستی چل سٹیا اس نو جتے شرک دی انتہا سے. اے تے مشرک ہے ہی ایسی ہوڑ موائد بڑھ ہے، لیکن شرک دی انتہا اور مشرکین پرلے درجے داشت. جو ہی اترے ہے نا لوگ دوڑے. اور کوئی بندہ ہے بوتل ہے تانبے دی او دے ویچ بندہ ہے اور بڑی کوئی شخصیت لگ دیئے تے اینج گھرے ہے ساڑھی بستی لوگ وے کھڑ لے. وہ نال پڑی جا رہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ. واہ میرے اللہ تو من بچائے، واہ میرے اللہ تو من بچائے. سارے معبود ناکام ہو گئے تو بچائے، سارے باطل سن تو حق کے. وہ ساری قوم کہنے لگی یہ کی کہہ رہے. جنہوں سارا واقعہ سنایا نا پوری بستی علاقے دے لوگ بول اٹھے آؤ بتانو توڑیے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے. آؤ سارے شرک کو چھوڑو، بزرگوں کا احترام کرو، قبروں کو کچا کرو اور شرک کی نماز گاہوں کو مٹا دو اور انشاءاللہ وقت آئے گا. کہو انشاءاللہ، اور ضرور آئے گا. توحید کا عقیدہ غالب آ کے رہے گا. وقت آنا ہے اللہ کی زمین پہ شرک نہیں رہے گا انشاءاللہ. توحید غالب آ کے رہے گی کیونکہ توحید پر قرآنی اور حدیثی دلائل موجود ہے. شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے اور اہل شرک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اہل شرک رب کی معرفت سے محروم ہے اور غیر اللہ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے. توحید کی برکت سے اللہ ضرور جنت عطا کرے گا اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ بندہ جہنمی ہے. لہذا اس شرک سے بچیے. قوم کو، نسل کو، اولاد کو، ماؤں کو، بہنوں بیٹیوں کو شرک کی غلاظت کو سمجھائیے. توحید کی برکات، توحید کے فوائد، توحید کے ثمرات، توحید کی اہمیت، اس عقیدے کو اپنی اولادوں میں منتقل کریں تاکہ اپنی اولاد توحید پر قائم رہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوائی الحمدللہ. ٹھیک کیا نام ہے؟ اکرم. ہاں کیا رکھ اس کو سپیکر دے. حضرات یہ ہمارے عزیز ہیں جن کا نام وکرم ہے. عیسائی مذہب سے ان کا تعلق ہے. اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، شہادہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو سارے احباب ان کی استقامت کے لیے بھی دعا کریں اور ان سے شہادہ لیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی استقامت کی آپ دعا کریں. وکرم سے ان کا نام آج کے بعد عبدالرحمن ہوگا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو جی انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑا نام پسند ہے. تو سارے احباب اس پر توجہ فرمائیں. شہادہ جو ہے وہ کرے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کو مبارک ہے، آپ مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، دائرہ اسلام میں آپ داخل ہو گئے۔ میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اور تو ہی اکیلا معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ساتھ ہی آپ اس کا اقرار کریں کہ میں گواہی دیتا ہوں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اسلام پہ آپ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث سن لیں۔ جو بندہ پہلے عیسائی ہو یا یہودی ہو، اہل کتاب، وہ مسلمان ہو جائے، ایک تو خوبی یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسری خوبی یہ ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی عمل کرتا ہے دوہرا ثواب دیتا ہے، پہلے نبی کی شریعت پر ایمان رکھنے کا بھی، اور وہ بھی ثواب دیتا ہے مسلمان ہونے کا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستغفرہ